وَكَذَلِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ۔ بالکل اسی جگہ یا اسی مقام پر دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور زکریہ علیہ السلام نے ربہ کا معنی اپنے رب سے دعا کی تھی۔ یہ دعا کی تھی کہ قال ربی حب لی، عرض کی اے میرے رب عطا فرما مجھے من لدن کا خاص اپنے پاس سے، ذریتاً ایسی اولاد، طیبتاً جو کہ پاکیزہ ہو، یعنی فرما بردار ہو، تیرے رستے پر چلنے والی ہو، دوسروں کو چلانے والی ہو۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ یہاں وہ وقت مراد ہے کہ جب کہ زکریا علیہ السلام نے پہلے سوال کیا مریم سلام اللہ علیہا سے کہ یہ آپ کے پاس بے موسم پھل کہاں سے آ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں۔ تو پھر ساتھ میں جواب دیا کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے رزق بے حساب کے جسے چاہتا ہے۔ رزق سے مراد صرف کھانے پینے والی چیز نہیں ہوتی، اولاد بھی رزق کے اندر ہی شامل ہے۔ تو ان کے دل کے اندر بھی خواہش نے جنم لیا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بغیر سیزن کے دوسرے پھل بھی عطا فرمائے، گرمیوں کے جو پھل ہیں وہ سردیوں میں اور سردیوں کے پھل گرمیوں میں عطا فرمائے۔ تو چونکہ خود بوڑھے ہو چکے تھے تو دل کے اندر ایک خواہش نے جنم لیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ سے کیوں کرنا دعا کروں۔ اور دوسرا یہ کہ مریم سلام اللہ علیہا کی عبادت والی جگہ اور پھر آپ کے قریب ترین جگہ جس میں اللہ تعالیٰ کی یہ نیک بندی حاضر خدمت ہوتی تھیں اللہ تعالیٰ کے دربار شریف کے اندر، اور قبولیت اور دعا کے جو مزے تھے وہ لوٹا کرتی تھی، تو ان کو خواہش ہوئی کہ میں بھی اسی جگہ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کروں۔ اور یہاں سے ایک عقیدے کی بڑی گہری وضاحت ملتی ہے کہ دعا تو ہر جگہ پہ کی جا سکتی ہے، گھر میں بھی، حرم میں بھی، مسجد میں بھی، حضر میں بھی، سفر میں بھی، کاروبار کے معاملات کے اندر بھی، سواری پر بھی، پیدل بھی، نماز کے بعد بھی، نماز سے پہلے بھی۔ دعا کی تو کوئی مشروط قید نہیں لگائی گئی کہ اس وقت کرو گے تو قبول کروں گا اور اس وقت کرو گے دعا تو دعا جو ہے وہ بے فائدہ ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گی۔ ہر وقت قبول ہو سکتی ہے، لیکن قرآن کے الفاظ بتا رہے ہیں ہنا کہتے ہیں اسی وقت دعا کی جب مریم سلام اللہ علیہ محراب کے اندر عبادت میں وقت گزار رہی تھی، یا یہ پھر جگہ کی نشاندہی کے لیے ہنا کا لفظ آتا ہے کہ اسی جگہ پر، مطلب یہ کہ جہاں اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں ویسے بھی یقیناً اللہ کریم کی ذات برحق دعاؤں کو قبول کرتی ہے، مگر جہاں پہ اللہ کے مقرب بندوں کی نشاندہی ہو جاتی ہے، نشانات لگ جاتے ہیں، عبادت کے لیے طلبے لگ جاتے ہیں، وقت صرف ہوتا ہے، وہ جگہ دوسری عام جگہوں سے، دنیاوی جگہوں سے زیادہ مقرب بارگاہ الہیہ ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ویسے بھی التجائیں کرتے ہیں، لیکن جو بزرگوں کے فیضان والی جگہ ہوتی ہے یا اللہ کے پاکیزہ انبیاء والی جگہ ہوتی ہے، وہاں پر دعاؤں کا کرنا یقیناً بہت بڑی قبولیت کی علامت ہے۔ جیسے حرم شریف، وہاں پر جا کر دعائیں کی جاتی ہیں، زمزم کا پانی پیا جاتا ہے، شعائر حج ادا کیے جاتے ہیں، شعائر اللہ، مناسک، رمی، سعی، یہ سارے حج کے ارکان وغیرہ یہ اسی وجہ سے ہوتے ہیں نا کہ تاکہ یہاں سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قدم مبارکہ لگیں اور سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قدم مبارکہ لگیں اور آپ کی زوجہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے قدم مبارکہ لگیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو حرم شریف کا حصہ بنا کے برکت والی جگہ بنا دیا۔ تو اسی طرح جس طرح اس جگہ کے کوئی مد مقابل دوسری جگہ کائنات عالم میں نہیں ہو سکتی، اسی طرح جہاں اللہ والے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ جگہ بھی دوسری جگہوں سے زیادہ ممتاز اور منفرد مقام پا لیتی ہے۔ تو دعا کی اور پہلے بھی التجائیں کرتے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کی کہ مجھے اپنے پاس سے، یہ ملت ان کا اپنے پاس سے اس لیے کہا کہ بیوی ان کی آگے ذکر آئے گا کہ وہ بانجھ پن کی حالت میں تھی، یعنی ایسی حالت کے اندر تھیں کہ جو کہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنے کی عمر سے گزر چکی تھی، بہت عمر رسیدہ تھی، اور بانجھ پن بھی تھی، یعنی بچہ جنم دینے کے قابل نہیں تھی، اور خود بھی بہت بزرگی کے عالم میں تھے۔
تو یہ عرض کرنا چاہ رہے تھے اپنی دعا کے اندر کہ یا اللہ تو ہی عطا فرما سکتا ہے، اسباب سے تو میں خالی ہوں، نہ بی بی صاحبہ کے اسباب ہیں نہ میرے کوئی اسباب ہیں، اس لیے فرمایا مجھے اپنے پاس سے اولاد دے، اور طیبتاً کا معنی پاکیزہ دے، فرما بردار دے۔ تو اور پھر اللہ کی طرف دعاؤں کی سننے کی جو نسبت فرمائی وہ بھی ایک بہت بڑی آپ کی یقین کامل کی نشانی ہے۔ تو جب آپ دعا کر چکے نا تو اللہ پاک آگے آیت کے اندر ارشاد فرما رہا ہے فنادت الملائکۃ، ہو سے مراد ہیں زکریا علیہ السلام، پس ندا دی ان کو یعنی زکریا علیہ السلام کو الملائکہ فرشتوں نے۔ اب یہ ہے تو لفظ بظاہر جمع کا، لیکن حقیقت میں اس آیت کا مدعا اور مقصود اور خلاصہ یہ ہے کہ ان کو صرف سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ہی آواز دی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب صرف اکیلے سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آواز دی تو ملائکہ تو لفظ ہے ہی جمع والا، تو پھر اس سے تنہا سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ لفظ جمع کا ہے اور مراد واحد شخصیت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لی جا رہی ہے، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ندا صرف جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دی، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے حصے کے اندر جمع ملائکہ کا لفظ اس لیے استعمال فرمایا جمع کر کے کہ اکثر طور پہ جب بھی جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم جس جگہ پہ بھی ہوتے تھے فرشتے ان کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے تھے، اور جس وقت انہوں نے یہ ندا دی پکار دی سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو، اس وقت بھی فرشتوں کی فوج ان کے ساتھ تھی۔ بہت کم کوئی تاریخ کے اندر ایسا ہوا ہوگا کہ ایسا ہوا ہو کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہو اور وہ تنہا ہوں، تو اس لیے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جمع کا لفظ استعمال فرمایا دوسروں فوج کی ساتھ موجود ہونے کی وجہ سے، باقی ندا پکار صرف جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دی، اور کس حالت کے اندر دی؟ وہوا لفظ نے بیان فرمایا، وہوا قائم، وہ کھڑے تھے، کون؟ زکریا علیہ السلام، کس حالت کے اندر؟ یصلی، نماز پڑھتے ہوئے، فی المحراب، اپنے محراب کی جگہ میں، یعنی وہ محراب نہیں تھا جو حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا تھا، وہ تو ان کے لیے مختص تھا، وہ ان کے لیے عبادت والی مخصوص جگہ تھی۔ یہ اللہ کے حضور اپنی خصوصی نماز پڑھنے والی جگہ پہ کھڑے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اس حالت کے اندر ان کو آواز دی۔ اور تفاسیر کے اندر مزید گہرائی میں یہ بات آتی ہے کہ یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہ دروازوں کو بند کر لیا کرتے تھے، تو دروازوں کو بند کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور جب یہ ندا پیش کر رہے تھے، دعا کر رہے تھے اور نماز کی حالت میں عبادت الہیہ جاری تھی اس وقت کے قاعدے ضابطے کے مطابق، تو لوگوں کو جو بعد میں آنے والے تھے نا عبادت کے لیے ان کو انتظار تھا کہ ابھی دروازے کھلیں گے، سیدنا زکریا علیہ السلام عبادت سے فارغ ہوں گے، دروازے کھلیں گے، تو دروازے تو کھولے نہیں گئے، اور دروازے کھولے نہیں گئے تو اچانک سے ایک دم سے دیکھا نا پیچھے مڑ کے سیدنا زکریا علیہ السلام نے، تو ایک سفید لباس میں ملبوس ایک بندہ نظر آیا انسانی شکل میں، تو سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم چونک گئے کہ یہ بندہ کون ہے؟ دروازے تو میں نے کھولے نہیں، دروازے کھلتے تو بندے کی انٹری ہونی تھی، اور دروازے تو کھولے ہی نہیں، تو وہ تھے انسانی شکل کے اندر سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور انہوں نے آ کر کیا بشارت دی؟ ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے، یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا میں آنے کی۔ یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے یعنی وہی حضرت یحییٰ علیہ السلام جو اللہ کے باقاعدہ برگزیدہ پیغمبر اور نبی بنے، آپ کے صاحبزادے، اور وہ یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم جو اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا وہ اس شان والے ہوں گے کہ مصدقاً، وہ تصدیق کرنے والے ہوں گے، بکلمۃ من اللہ، اللہ کے ایک خاص کلمے کی۔ یہاں کلمۃ اللہ اور روح اللہ یہ دو لقب ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے، اور رشتے کے اعتبار سے یہ دونوں کزن تھے، خالہ زاد بھائی تھے، یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کزن تھے سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور زمانے کے اعتبار سے یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم 6 ماہ پہلے تشریف لائے دنیا میں، اور 6 ماہ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش ہوئی، تو جب پیدائش ہوئی نا تو سب سے پہلے عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت کی اور آپ کے پیغمبر خدا ہونے کی جس بندے نے سب سے پہلے دنیا کے اندر تصدیق فرمائی نا وہ یہی سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے، یہ اللہ کے بڑے برگزیدہ بندے تھے۔ اور یحییٰ نام کا معنی ہوتا ہے پاکیزہ، اور ایک اس کا معنی ہوتا ہے، یحییٰ کا معنی زندہ کر دینے والا، تو زندہ کر دینے کا معنی کیوں مراد لیا، یہ نام کیوں رکھا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی امی جان کے بانجھ پن کے باوجود اور ابو جان کے سیدنا زکریا علیہ السلام کے عمر رسیدہ ہونے کے باوجود بھی ان کو دوبارہ اولاد کے قابل بنا دیا، یعنی اولاد کے سلسلے کو زندہ کر دیا، اس لیے ان کا اسم گرامی شریف اللہ کی طرف سے رکھا گیا یحییٰ، اور یہ نام بھی اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ تو تصدیق کرنے والا ہے اللہ کے ایک خاص کلمے کی،
یہ پہلی شان ہے ان کی. اور دوسری شان سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی وسیدن، اور یہ سردار ہوں گے، کوئی نچلے طبقے کا بندہ نہیں ہوگا. اپنے قوم کی علم کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے، زہد و تقوی کے اعتبار سے، سخاوت اور فیاضی کے اعتبار سے یہ قوم کی سرداری کرے گا. جہاں بھی رتبہ جس حوالے سے دیکھیں گے ان کا مرتبہ اللہ تعالیٰ بلند و بالا فرمائے گا. وحصوراً، اور یہ عورتوں سے بچنے والے ہوں گے، یعنی ان کو اس طرح کی رغبت نہیں ہوگی جس طرح انسانوں کو رغبت ہوتی ہے. اور ان کا بالخصوص ہمارے پیارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر خصوصی طور پر ارشاد فرمایا قیامت کا منظرنامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث طیبات بہت زیادہ ہیں اس کے بارے میں. ان میں سے ایک روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ویسے تو اللہ کے نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہی یہی ہے نا شروع سے کہ وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے. گناہ کا تصور بھی محال ہے، اللہ کے نبیوں کی یہ شان ہی نہیں ہے، ان کے شایان شان یہ بات ہے ہی نہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عام ابن آدم، اولاد آدم میں سے ساری مخلوق جو گناہ گار ہوگی وہ اس حالت کے اندر حاضر ہوگی. انبیاء کے ما سوا کی بات کر رہا ہوں، کوئی انبیاء کی طرف اس نسبت کو نہ لے جائے. جتنی بھی ابن آدم اولاد آدم ہوگی یہ ساری اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گی نا قیامت والے دن، تو اس حال کے اندر کہ گناہ گار ہوگی، خطا کار ہوگی. فرمایا سوائے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے، ان کا نام ہی ہے یہی. اور اللہ نے قرآن پاک میں خود فرمایا وحصوراً، اور عورتوں کی خواہش سے اجتناب کرنے والے، عورتوں کے میل ملاپ سے بچنے والے. تو باقی ویسے تو اللہ کے ہر پیغمبر کی شان ہے کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، گناہ کا شبہ تک نہیں ہوتا ان کی حیات طیبات کے اندر، اور وہ پاکیزہ حالت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے. لیکن ان کو خصوصی اپنے فرمان کے ذریعے سے ان کو اعزازی ڈگری دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَنَبِيًّا، اور وہ نبی ہوں گے، مِنَ الصَّالِحِينَ، صالحوں میں سے. اب نبی ہوتا ہی صالح ہے، صالح کا معنی ہوتا ہے نیک گزار. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی کہہ دیا تو پھر اللہ پاک نے خصوصی پھر کیوں اعزازی طور پہ کہا؟ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ خاص بندوں میں سے ہوگا، نبی بھی ہوگا من الصالحین. ایک تو ہوتا ہے نا صالح کا معنی نیک گزار، یہاں معنی ہوگا خاص بندوں میں سے ہوگا، ہمارے چنے گئے بندوں میں سے ہوگا. قال ربی انا یکون. اب یہ فرمان جب ندا دے رہے تھے نا فرشتے، تو زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے اور برابر اللہ تعالیٰ کی حضور گری اوزاری کر رہے تھے. وگرنہ اگر توجہ فرما رہے تھے تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگلی آیت کا مقصد کیا ہے، جس میں وہ عرض کر رہے ہیں اپنی پاک اللہ کی بارگاہ میں سیدنا زکریا علیہ السلام کی، یا الہی کیسے ہوگی میری اولاد. اپنی بیوی کا معاملہ بیان کر رہے ہیں، اپنے عمر رسیدہ ہونے کا معاملہ بیان کر رہے ہیں. تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے کی بات کو سن کر بھی معاذ اللہ کے اتنے بڑے پیغمبر ہو کر تو وہ اللہ کی ذات برحق پر توکل نہیں رکھ رہے تھے، یہ کیا معاملہ ہوا؟ تو مفسرین نے بیان فرمایا چونکہ ہم انسان ہیں نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو ہم اگلی آیت سے پھر وہم میں مبتلا ہوئے بطور انسان اور عقل انسانی کے مطابق کہ ادھر سے اللہ پاک فرماتا ہے فرشتے نے ندا دی، ان کو ساری بشارت دے دی، نام تک بتا دیا، تیرے بیٹا ہوگا، فرزند ہوگا، بیٹی نہیں ہوگی، اور یحییٰ نام ہوگا، اور اس کی یہ شانیں ہوں گی، اور نبی بھی ہوگا. اتنی بڑی خصوصی ڈگریاں دے دی، اعزاز اور برتری دے دی اور بشارتیں دے دی. اور پھر بھی زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور یہ سوال کر رہے ہیں. آگے انا استفہامیہ ہے اگلی آیت کے اندر. عرض کرنے لگے ربی، اے میرے رب، کیسے ہوگا، انا یکون لی، کیسے ہوگی ممکن میرے لیے، غلام اولاد یعنی لڑکا. ویسے تو والد کا معنی اولاد ہوتا ہے، یعنی غلام لڑکا کیسے پیدا ہوگا میرا. وقد بلغنی الکبر، حالانکہ میں تو پہنچ گیا ہوں، بلغنی کا معنی میں پہنچ گیا ہوں، الکبر بڑھاپے کی عمر تک، بزرگی کی عمر کو ہو گیا ہوں. وامرأتی، اور میری بیوی کا حال یہ ہے آخر کہ وہ اولاد جنم دینے کے قابل نہیں ہے، وہ بانجھ پن میں مبتلا ہو چکی ہے. تو مفسرین نے اس کی جو تفسیر کی جو خصوصیت بیان کی نا آیت کی، وہ فرمایا کہ جب وہ ندا فرما رہے تھے تو زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم چونکہ عبادت الہیہ کے اندر مشغول تھے، اس طرف توجہ نہیں فرمائی. اور جب دعا کر رہے تھے اور دعا کے بعد جب توجہ ہوئی، فرشتوں کی ندا پہنچی، تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی جو بات تھی، جو میسج تھا سیدنا جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے جو پہنچایا گیا، اس پر پوری طرح توکل کیا. قال کذلک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ پاک نے پھر جواب بھی دیا اس دعا کا. وگرنہ اللہ پاک جواب نہ دیتے، اللہ کی رحمت جواب نہ دیتی، اور فرمایا جاتا آگے سے یہ جواب کہ ہم نے جبرائیل امین تو بھیج دیے ہیں زکریا علیہ السلام، آپ ان کی بات پر یقین نہیں کرتے، وہ ہمارے ہی بھیجے گئے فرشتوں کے سردار ہیں. اللہ پاک نے بھی جواب دیا کذالک اللہ، اسی طرح فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، یفعل فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ما یشاء جو کچھ چاہتا ہے. یہ خدا کی قدرت ہے کہ چاہے خدا تو پیدا کر سکتا ہے. اب انہوں نے عرض کی انسان ہونے کے ناطے
کہ اچھا مجھے وہ وقت تو پتہ چل جائے، چونکہ بیٹے کی خوشخبری سنا دی گئی کہ وہ کب آئے گا وقت، بوڑھا تو ہو گیا ہوں، ابھی قریب کا وقت ہے یا تھوڑے دنوں کا بعد کا وقت ہے یا کافی عرصے کے بعد ظاہری دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے اللہ مجھے یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں اولاد عطا فرمائے گا۔ تو انہوں نے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اور قربان جائیں پھر ان کی عرض کی قبولیت پر کہ ہم لوگ اس طرح بات چیت تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے کر نہیں سکتے۔ یہ اللہ کے نبیوں کی شان دیکھیں کہ وہ ادھر سے کلام کرتے ہیں اور ادھر سے جواب آ جاتا ہے، اور اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں۔ عرض کرنے لگے رب اجعل لی، اے رب میرے لیے ظاہر کر دے کوئی، یعنی بنا دے، اجعل کا معنی بنا دے، جیسے ہم نماز کے اندر دعا مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب مجھے بنا دے نماز کا قائم کرنے والا، یعنی مجھے پکا نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی۔ تو اس کا معنی ہوتا ہے بنانا، یعنی مجھے دکھلا دے، ظاہر کر دے میرے لیے، لی آیا کوئی ایک نشانی۔ اب اللہ پاک نے آگے نشانی بتائی، قال آیتک کا فرمایا تیرے لیے نشانی یہ ہے ہماری طرف سے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کلام نہیں کر سکے گا لوگوں سے، ایامن 3 دن تک کلام نہیں کر سکے گا، الا رمزا مگر اشارے سے، یعنی زبان ہوگی، بولنے کی بھی قوت ہوگی، پکی پکی قوت گوئی گیائی تجھ سے چھینیں گے نہیں، تیری برقرار رکھیں گے، لیکن 3 دن تک تو بولنا بھی چاہے گا نا تو بول نہیں سکے گا، اور جب 3 دن تک تو باوجود یہ کہ اپنی طرف سے کوشش کے بول نہیں سکے گا، تو پھر تجھے جو ہے وہ محسوس ہو جانا چاہیے کہ یہ اللہ کی نشانی کا وقت ہے، اور اس کے بعد ہم تجھے ان دنوں میں اولاد عطا فرما دیں گے۔ اور یہی ہوا کہ 3 دن کیفیت یہی رہی سیدنا زکریا علیہ السلام کی کہ اللہ تعالیٰ نے انہی نشانیوں والے دنوں کے اندر 3 دنوں کے اندر آپ کو اولاد عطا فرما دی۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، یاد کرو اپنے رب کو، کثیراً بہت زیادہ، یہ یعنی شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے جب اولاد عطا فرما دی تو آپ پر لازم کیا، اور آپ کے وسیلے سے ہمیں بھی یہ میسج ملا ہے کہ بے موسمی پھلوں کی طرح اور بے وقت کی چیزوں کی طرح ہمیں بھی کوئی ایسا انعام مل جائے تو ہمیں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ مثلا اولاد مل جائے، اچھا گھر مل جائے، گاڑی مل جائے، کاروبار چل پڑے، رکا ہوا کاروبار چل پڑے، اچھی جاب مل جائے، کورس کے اندر اچھے مارکس مل جائے ہمیں، ہم بہت خسارے میں جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر اٹھان عطا فرما دی، عروج عطا فرما دیا، کوئی چیز چاہتے تھے حاصل کرنا، منزل بہت دور نظر آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے غیب سے کوئی اسباب پیدا فرما دیا، تو طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بتایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کیجیے اپنے رب کو، کثیراً بہت زیادہ، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ، اور تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی شام کے اوقات میں، والابکار، اور صبح کے اوقات میں۔ شام کے اوقات سے کیا مراد تھا؟ جب سورج زوال کی طرف بڑھتا ہے نا، اس میں ظہر کا وقت بھی ہے، عصر کا وقت بھی ہے، مغرب کا وقت بھی ہے، اور عشاء کا وقت بھی ہے، اور ابکار صبح کے وقت میں بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرو۔ اس سے مفسرین کی مراد ہے کہ فجر کے وقت سے لے کر زوال کے وقت تک، تو معنی آ گیا 24 گھنٹوں کا، کہ فجر سے لے کر زوال کے وقت تک، اور عشیج کے اندر شام کے اوقات میں بھی اللہ کی تسبیح اور اللہ کی ذکر کو بلند کرو، یعنی بیان کرو۔ اس سے مراد آ گیا زوال کے وقت سے لے کر شام عشاء کے وقت تک، تو پتہ چلا کہ ہم وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرو، اور جو اس طرح بندہ کر گزرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو دوام عطا فرماتا ہے، اور نعمتوں کے اندر ترقی مل جاتی ہے۔ اگر 16ویں گریڈ کا افسر تھا، اللہ کی تسبیح میں لگ گیا، نماز میں، فرائض میں، عبادت میں، نفلی عبادت میں، اللہ 17ویں گریڈ تک پہنچائے گا، 18ویں گریڈ، یہ ترقی کا سلسلہ رک نہیں سکتا۔ اور جب بندہ ناشکری کی طرف آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے قرآن کا وعدہ ہے کہ ان شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزار بنتے رہو گے، ہم بڑھاتے رہیں گے تمہارا سلسلہ، ولا ان کفرتم، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، ان عذابی لشدید، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے، سخت ہے، یعنی پھر تم نچلے درجے کی طرف سفر کرتے جاؤ گے۔ شاید ہو سکتا ہے کہ بظاہر پیسے کی پہنچ پھر بھی اسی طرح رہے، لیکن وہ پیسہ نفع بخش نہیں ہوگا، وہ کام نہیں آئے گا، وہ دنیاوی کاموں کے اندر استعمال ہوگا، حرام کاری کے اندر استعمال ہوگا، شراب نوشی کے اندر استعمال ہوگا، دنیا داری کے کلچر کے اندر استعمال ہوگا، تمہیں آخرت کا فائدہ نہیں پہنچائے گا، وہ پیسہ اس طرح ضائع ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کوئی بھی نعمت ہو، زوال نعمت سے بچنے کے لیے فرائض عبادت کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ہر حال کے اندر شکر گزاری ادا کرے، اور اس سے پھر بندے کی طبع کے اندر اور خسائل کے اندر اور عادات کے اندر اور مزاج کے اندر عاجزی واقع ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ عاجز بندوں کو ہی رنگ لگاتا ہے۔ جو مغرور ہوتے ہیں، کسی بھی حوالے سے کوئی نعمت مل جاتی ہے اور پھر مغرور ہو کے تکبر کر کے اللہ کی بارگاہ سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ جیسے آج کل کے نمازی باز ہوتے ہیں، دعا کے لیے بھی وقت نہیں بچتا، سجدوں کے لیے بھی وقت نہیں بچتا، اتنے کاروبار کے اندر مگن ہو جاتے ہیں۔
کہ کیا کریں جی، ہمارے 100 قسم کے ورکر ہیں اور پھر فیکٹری کی نگرانی ہے اور پھر دیکھ بھال کرنی ہے، کمپنی کے پھر شیئرز ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سمجھ لیں کہ یہ مغرور بندے کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ادا پسند نہیں آئی، وہ عاجز ہوتا تو اللہ تعالیٰ اسے سجدے کی بھی توفیق دے دیتا. اس وقت سے انسان کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے وہ بچے شاگرد اسد علی، اس کے ماموں کا کل انتقال ہوا ہے، تو دوست احباب ابھی محفل بھی ہوگی انشاءاللہ، نعت شریف پڑھ کے بھی ہدیہ سال ثواب پیش کریں گے. تو خصوصی طور پہ اول آخر درود شریف، 1 مرتبہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل شریف پڑھ کے ان کو اصال ثواب پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صل وکفی والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. رب ذوالجلال تیری عطا کردہ توفیق خاص کی بدولت حاضر ہو سکے، قبولیت کا شرف عطا فرما، کمیاں کوتاہیاں معاف فرما. یا الہی بشری تقاضوں کی خطاؤں کو معاف فرما، اپنے فضل سے ہمیں کامل نجات کے مجدے عطا فرما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، بالخصوص اسد علی یا الہی محمد زاہد کے اور راحت یونس کے یا الہی ماموں جان فوت ہوئے، یا اللہ ان کی ارواح میں بطور صالح ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما. ان کے ماموں جان کی بخشش فرما، دنیاوی لغزشوں سے معافی عطا فرما، صغائر کبائر گناہوں کی مغفرت عطا فرما، ہر طرح کی سختیوں کو معاف فرما، قبر عیشت کی برزخی زندگی آسان فرما. بچے جو پڑھ رہے ہیں یا الہی ان کے اعزاء اقربا کے لیے مغفرت کا ذریعہ فرما. یا الہی جنت الفردوس میں سب فوت شدگان کو اعلیٰ علیین مقام عطا فرما، اخروی برزخی زندگی آسان فرما. ہمیں سے زیادہ سے زیادہ اپنے دین متین کی اخلاص کے ساتھ خدمت کی توفیق عطا فرما. جو آئے ہیں جو سنا رہے ہیں، خالی جولیاں اپنی رحمتوں کے خزانوں سے مالا مال فرما، غیبی خزانوں سے سب کو امداد و نصرت کے تحفے عطا فرما. مال جان رزق حلال کی خیر و برکت عطا فرما. صاحبان اولاد کو اولاد کی نیک نامی عطا فرما، بے اولادوں کو بھی اولاد صالح عطا فرما. تیرے پاکیزہ مقرب پیغمبران کا ذکر پاک پڑھا، قرآن کی آیات تلاوت کی گئیں، اس کے صدقہ خصوصی دعا کرتے ہیں بے اولادوں کی جھولیاں اور گودیاں اولاد کی برکت سے ہری بھری فرما. یا الہی جن کو تو نے اولاد کی توفیق دی، طاقت دی، یا اللہ ان کو آبادی اور ترقی کی دولت عطا فرما. ہماری بے سکونی کی کیفیات کو دور فرما، ہمارے والدین ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا